بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا خذ الحکمت انا کانت، حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو۔ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ، کیونکہ حکمت منافق کے سینہ میں بھی ہوتی ہے۔ فَتَلَجْلَجُ فِي صَدْرِهِ حَتَّى تخرج فتسکن الی صواحبها فی صدر المومن، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینہ میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ امیر المومنین مومنین کو شوق دلا رہے ہیں، اہل ایمان کو شوق دلا رہے ہیں کہ حکمت جہاں سے ملے حاصل کرو۔ لفظ الحکمہ تقریباً قرآن مجید میں الحکمہ شاید 17 مرتبہ، جہاں تک مجھے یاد ہے، ممکن ہے کچھ کمی بیشی ہو، شاید 17 مقامات پر لفظ حکمت قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اسی مضمون سے ملتی جلتی کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کہیں حکم ہوا، کہیں قرآن مجید کی اصطلاح یہ ہے کہ ان کو حکمت عطا، کتاب اور حکمت عطا کی گئی، کہیں ہے کہ ان کو حکمت عطا کی گئی، اور جن کو حکمت عطا کی جاتی ہے سب سے بہتر شے، خیر کثیر الی آخری۔ قرآن مجید میں اس لفظ الحکمت کا تقریباً 17 مقام پر استعمال ہوا۔ الحکمہ، حکمت کہتے کسے ہیں؟ یہ لفظ چونکہ مختلف مقامات پر استعمال ہوا اور مختلف معانی میں استعمال ہوا۔ حکمت یعنی حقائق کا صحیح ادراک، یعنی حقیقتوں کو سمجھنا، اس کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں حکمت وہ شے، وہ حقیقت ہے جو انسان کو ایسے عمل کی ہدایت کرے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ حکمت اسے بھی کہتے ہیں کہ ایسی شے جو تیرے اندر، انسان کے اندر مبدا اور معاد کی معرفت کے اضافے کا سبب بنے۔ حکمت اردو میں دانائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال حکمت حقائق کا ادراک۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خذ الحکمت، حکمت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو، وہاں بھی حکمت کا استعمال ہوتا ہے۔ حکمت فلسفہ کو بھی کہتے ہیں۔ حکمت ہر وہ شے جو صحیح ہو، مضبوط ہو، امر صحیح، اس کو بھی حکمت، یعنی یہ لفظ حکمت اگر اس کو دیکھیں تو یہ مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے، لیکن تقریباً سارے اگر ملا کے دیکھیں گے تو نتیجہ بالآخر وہی ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم کہتے ہیں حکمت کا معنی یہ ہے کہ
ایسی کلام جو حق کے موافق ہو، تو وہ کون سی ہوگی؟ جس نے حقائق کا صحیح ادراک کیا ہوگا اس کی کلام بھی موافق حق ہوگی۔ خوب علاقہ۔ اب امیر کائنات یہاں پر جو نقطہ ہمیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خذ الحکمت، حکمت کو حاصل کرو، دانائی، سمجھ، جو اردو میں ہو گئے، یعنی حقائق کے ادراک کی کوشش کرو، وہ شے حاصل کرو کہ جس سے حقیقتیں تیرے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں، حقیقتوں کا انکشاف ہو، یہ حکمت ہے۔ خذ الحکمت، حکمت حاصل کرو۔ اچھا، انا کانت، جہاں بھی ہو، حکمت جہاں بھی ہو حاصل کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ، یہ حکمت ضروری نہیں کہ فقط مومن کے پاس ہو، یہ حکمت تکون فی صدر المنافق، یہ منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن فَتَلَجْلَجُ، تلجلج کا معنی ہوتا ہے تردد، اضطراب، تڑپنا۔ جیسے ایک پرندہ ہو، وہ آزاد فضا میں رہتا ہے، دل چاہا اس درخت پہ بیٹھ گیا، دل چاہا اس پر بیٹھ گیا، لیکن جب آپ اس کو پکڑ کر پرنج میں بند کرتے ہیں تو وہ مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ حکمت مومن کے علاوہ منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَدْرِ، صدر کہتے ہیں سینے کو، یہ منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ لطف لینا ہے امیر کائنات کے اس جملے میں، فرماتے ہیں فَتَلَجْلَجُ فِي صَدْرِهِ، لیکن یہ منافق کے سینے میں تڑپتی رہتی ہے، مضطرب رہتی ہے۔ کب تک؟ حتیٰ تخرجا، اس کے سینے سے نکلے، خارج ہو، یعنی وہ حکمت اس کی زبان پر جاری ہو، اور پھر جائے کہاں؟ فتسکنا، اور یہ حکمت نکلے اور پھر تسکنا، سکون یعنی مستقر ہو جائے، ٹھہر جائے، آ جائے، کہاں؟ اِلَى صَوَاحِبِهَا، جو صواحب حکمت ہیں، یعنی جو صاحبان حکمت ہیں، فی صدر المومن، مومن کے سینے میں۔ اب یہ لفظی ترجمہ تھا، مرادی ترجمہ آپ نے یوں کرنا ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں حکمت جہاں سے بھی ملے حاصل کرو، ہر وہ شے جس سے تیرے لیے حقائق کا انکشاف ہو، تمہیں حقائق کا ادراک ہو۔ لطف لینا ہے، حقائق کا ادراک علم سے ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں امیر کائنات کا اس فرمان مبارک میں یہ ترجمہ بھی کر لیں کہ علم تمہیں جہاں سے مل جائے حاصل کرو، چونکہ علم منافق کے سینے میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں وہ تڑپتا رہتا ہے جب تک اس کی سینے سے بدریہ زبان خارج ہو کر مومن کے دل میں نہ آ جائے کہ جہاں پہلے ہی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جو مفتی صاحب نے خلاصہ کیا، تو پس حکمت حقائق کا ادراک، حکمت یعنی صحیح معاملات۔ اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ علم سے مربوط ہے۔ تو پس امیر کائنات در حقیقت ہمیں یہاں پر شوق دلوا رہے ہیں، ہمیں در حقیقت ہمیں بتا رہے ہیں کہ علم و حکمت، دانائی، اس کا اصل مقام مومن کا دل ہے۔ مومن کے سینے میں جتنی اس کو سکون ملتا ہے وہ منافق کے دل میں نہیں ملتا، چونکہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ تو لہذا
जहां भी तुम्हें हिकमत मिलती है, अन्ना कानत, अमीरुल मोमिन फरमाते हैं उसको हासिल करो। मोमिन के सीने में आएगी तो इस हिकमत को सुकून मिलेगा। अब अगला फरमान आप देंगे वो भी इसी से मरबूत है। क़ाल अमीरुल मोमिन क़ाल अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिन साथ फरमाते हैं अल हिकमतु ज़ालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन ही की गुमगश्ता चीज है। फखुदिल हिकमता, इसे हासिल करो, वलो मिन अहलिन निफाक, अगरचे मुनाफिक से लेना पड़े। अब दोनों इन फरामीन को मिलाकर देखो, बात एक ही है। यानी वहां पर ये क्या फरमाया, वहां फरमाया कि ये हिकमत मोमिन के मुनाफिक के सीने में भी होती है। यहां भी फरमाया कि अगरचे तुम्हें मुनाफिक से हासिल करना पड़े। तो अब अल हिकमा, वो हिकमत, वो ताकत जिसके जरिए इंसान हकायक का इदराक करता है, वो शय कि जिसके जरिए इंसान हक को पहचानता है, जिससे मामला सही होते हैं, यानी इल्म और हिकमत। आप यूं भी कह सकते हैं ज़ाल्ला, ज़ाल्ला कहते हैं उस चीज को कि जो किसी की गुम हो जाए। फरमाते हैं अल हिकमतो ज़ाल्लतुल मोमिन, ये हिकमत, ये इल्म, ये मोमिन की गुमशुदा चीज है। असल इसका वारिस और मालिक मोमिन है। फरमाते हैं फाखुदिल हिकमता, हिकमत हासिल करो, चाहे वो अहले निफाक से भी क्यों ना हो। मोमिन का काम क्या है, हिकमत की तलाश में रहे, इल्म की तलाश में रहे। मोमिन का काम है कि हर लम्हे वो देखे कि कहां से मुझे इल्म और हिकमत मिलेगा। आपने देखा है कि कहीं पर भी ये पाबंदी नहीं है कि तुम ऐसे शख्स के पास जाकर बैठकर पढ़ो कि जो हतमन मुसलमान हो, जो हतमन मोमिन हो। ना, हुक्म क्या है, जिसके पास जिस चीज का इल्म है, जो शख्स जिस काम में महारत रखता है, उससे जाकर सीखो, उससे हासिल करो। अब अगर ये चीजें तुम्हें मुनाफिक से भी मिलती हैं तो भी हासिल करो, तुम्हें काफिर से भी मिलती हैं तो भी हासिल करो। अब अगर थोड़ा मौजूदा दौर के हवाले से इसको देखें तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हुसूल इल्म के लिए किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं कर रहे, बल्कि सराहत से इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें इल्म और हिकमत मुनाफिक से, काफिर से भी मिलता है, खुदिल हिकमता, वहां से ले लो। क्यों? चूंकि ये हिकमत तेरा मताए गुमगश्ता है, ये तेरा माल है, तू इसका मालिक है, तू इसका हकीकी वारिस है, जहां से मिलती है जाके ले आओ। और यह भी बयान फरमा दिया कि ये हिकमत मुनाफिक के दिल में भी होती है, काफिर के पास भी होती है, लेकिन वो उसकी जगह नहीं। लिहाजा अगर कोई गैर मुस्लिम बड़ा साइंटिस्ट बन गया, बहुत बड़ा साइंसदान बन गया है, या और बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है, वगैरह वगैरह, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपको चाहिए कि जाकर उससे हासिल करें। इसलिए कि इल्म और हिकमत का असल हकीकी वारिस और मालिक मोमिन है। जब ईमान के साथ इल्म, ईमान भी नूर, इल्म भी नूर, जब ईमान का नूर और इल्म का नूर जमा होंगे तो उससे इस कायनात में मानवी रोशनी में बेहतर इजाफा होगा। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कीमत कुल्ल इम्रिइन मा युहसिनुहु,
ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں ہے۔ قال الرضی، سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہی الکلمۃ التی لا تصاب لہا قیمہ ولا توزن بہا حکمہ ولا تقرن الیہا کلمہ۔ یہ ایک ایسا انمول جملہ ہے کہ نہ کوئی حکیمانہ بات اس کے ہم وزن ہو سکتی ہے اور نہ کوئی جملہ اس کا ہم پایا ہو سکتا ہے۔ انسان کی قیمت، انسان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ قیمت یعنی قدر، نہ کہ وہ بازار والی قیمت۔ جو شخص اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے اللہ کی نظر میں، بندوں کی نظر میں، کہ میری قدر کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، اس کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما یحسنہ، وہ دیکھے کہ اس کے پاس کون سا ہنر ہے، کیا چیز نے اس کو بہتر بنایا ہے، کون سا ہنر کتنا ہے۔ تھوڑی اور الفاظ، کسی بھی شے کی اہمیت کا دار و مدار اس شے کے فوائد پر ہوتا ہے۔ کون سی شے کتنی فائدہ مند ہے، جس چیز کا جتنا فائدہ زیادہ ہوگا اس کی قدر بھی اس معاشرے میں اس میں زیادہ ہوگی۔ فرماتے ہیں ہر انسان کی قدر اس ہنر میں ہے جو اس میں پایا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو دو حصے کر لیتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی قدر کتنی ہے، اس کا معیار کتنا ہے، بہت آسان، اس کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آسان۔ وہ یہ دیکھ لے کہ تو نے اپنی طرف سے بارگاہ الہی میں کیا کچھ بھیجا ہے۔ جتنا کچھ زیادہ تو نے بارگاہ الہی میں بھیجا ہوگا تیری قدر و منزلت بھی اتنی ہوگی۔ کتنے واجبات ادا کیے، کتنے محرمات سے اجتناب کیا، کتنے کام صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، ریاکار کی بات نہیں ہے، کتنے کام صرف قربتاً اللہ کیے، بس تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تیری قدر عند اللہ کتنی ہے۔ تو نے خود لوگوں کے لیے کیا کیا، لوگوں میں تیری قدر کیا ہے، بہت آسان۔ تو نے لوگوں کو کیا دیا، کتنے لوگوں کو علم دیا، کتنے لوگوں کو حرام سے بچایا، کتنے لوگوں کو واجبات کی ادائیگی کا پابند کیا، کتنے لوگوں کی خدمت کی، کتنے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے، کتنے لوگوں کو نوکریاں دلوائیں، کتنے محتاجوں کی احتیاج کو ختم کیا، کتنے فقیروں کے فقر کو دور کرنے میں کردار ادا کیا۔ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قدر
اس کے اس ہنر میں ہے۔ جتنی تو نے لوگوں کی خدمت کی ہوگی جو تو کر سکتا ہے، بس جتنا تو نے ان کی خدمت کی ہوگی آپ نے اس کے مطابق، اتنا ہی تیرا مقام ہوگا۔ تیرے پاس علم ہے، اس علم کے نور سے کتنے لوگوں کو منور کیا ہے، بس اسی سے تیری قدر کا اندازہ ہو جائے گا۔ تیرے پاس ہنر ہے کوئی صنعت کا، تو کوئی چیز بنا سکتا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہنر تو نے آگے کتنے لوگوں میں منتقل کیا، تیرے اس ہنر کی وجہ سے اور کتنے لوگ ہیں کہ جو با ہنر ہو کر اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں۔ اس سے تجھے تیری کی اندازہ ہو جائے گا کہ تیری قدر کیا ہے۔ پہلے دن سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نہج البلاغہ تفسیر ہے قرآن مجید کی۔ تجھے عند اللہ اور عند الناس اپنی قدر کا اندازہ کہاں سے ہوگا؟ بس یہاں سے ہوگا کہ تو نے بارگاہ الہی میں کیا بھیجا ہے اور تو نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں مال عطا کیا، تیرے محلے میں ایک بیمار ہے جس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے، تو نے اس بیمار کے علاج کے لیے کتنا اس کی خدمت کی ہے، یہاں سے تجھے اپنی قدر کا پتہ چل جائے گا۔ بینک اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں، علم بہت سارا حاصل کر لیا، لیکن اس علم کو پھیلانے کے لیے کچھ نہیں کیا، بس جو پڑھ رہا ہے وہ اپنے سینے میں اپنے دماغ میں ہے۔ میں اپنے شعبے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے شعبے میں ہم نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں، محفل میں فلاں جاہل ہے فلاں جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں آتا اس کو کچھ نہیں آتا۔ او بھائی تمہیں جو سب کچھ آتا ہے تو نے اس کو آگے کتنا پھیلایا ہے، وہ بھی صفر۔ قیمت کل امرئ، ہر شخص کی قدر، ہر شخص کا معیار اس کے ہنر پر ہے۔ اگر تیرے پاس ہنر ہے تدریس کا، تو نے وہ کتنی کی؟ اگر تیرے پاس ہنر ہے تقریر کا، تو نے وہ حق کی ترویج کتنی کی؟ اگر تیرے پاس ہنر ہے تحریر کا، تو نے اپنی قلم کے ذریعے کتنی حق کی خدمت کی؟ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہنر تیرے پاس ہے اور فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا، اس چیز کو کہیں پھیلا نہیں رہا، وہ چیز کسی کو دے نہیں رہا، جب یہ کچھ نہیں ہو رہا تو پھر تیری کیا قدر ہوگی؟ تیری قدر تو تیری خدمات کے معیار پر ہوگی کہ تو نے خدمت کتنی کی ہے۔ اس قوم کی کتنی خدمت کی ہے، انسانیت کی کتنی خدمت کی ہے۔ بہت تفصیل ہے اسی جملے کی۔ قیمت کل امرئ، ہر شخص کی قدر اس کے اس ہنر پر ہے کہ جس میں پایا جاتا ہے۔ تیرے پاس وسائل ہیں اور ان وسائل کی روشنی میں تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اگر تو کرے گا تب تیری قدر و منزلت اور معیار میں اوپر ہوگا۔ لیکن اگر تیرے پاس وسائل بھی ہیں، سب کچھ کر سکتا ہے اور پھر بھی کچھ نہیں کرتا،
تیرے پاس علم کو حاصل کرنے کے مواقع موجود ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، اور تو پھر بھی حاصل نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، پھر کیا تیری قیمت ہوگی؟ تیری قدر تو یہ ہوگی کہ تو نے علم حاصل کتنا کیا، تیری قدر اس پر ہوگی کہ جو حاصل کیا آگے اس کو پھیلایا کتنا۔ شکل خوبصورت ہے، لباس اچھا پہنتا ہے، 2-4 باڈی گارڈ دائیں بائیں اس کے چلتے ہیں، معیار یہ نہیں ہے، شکل و صورت معیار نہیں ہے، معیار تیرے اندر پایا جانے والا، مفتی صاحب نے جیسے ترجمہ فرمایا، ہنر، معیار تیرے اندر کی وہ صلاحیت ہے کہ اس کو تو نے کتنا استعمال کیا، اس کو تو نے کتنا پھیلایا۔ تو جتنا تیرے اندر وہ ہنر ہوگا، بالفاظ دیگر جتنا تیرے اندر علم ہوگا، جتنا تیرے اندر فضیلتیں ہوں گی، جتنی تیرے اندر اچھائیاں ہوں گی، تیری قدر و منزلت کا معیار بھی وہی ہوگا۔ لہذا امیر کائنات کے اس فرمان کی روشنی میں اب سارے پردے ہٹ گئے، اب کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عند اللہ اور عند الناس میرا مقام کیا ہوگا، نہ، بس اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر تو اپنی قدر کا اندازہ خود لگا لے کہ میں نے بارگاہ الہی میں کتنی چیزیں بھیجی ہیں جو صرف خدا کے لیے تھیں، تمہیں تیری قدر کا اندازہ ہو جائے گا۔ لوگوں میں رہ کر کتنا کمال حاصل کیا، کتنا علم حاصل کیا، اور پھر جو تیرے پاس تھا اس میں سے لوگوں کو کیا دیا، جو تیرے پاس تھا۔ ظاہر ہے ہر بندے کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا، جس کے پاس جو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس نے اس میں سے لوگوں کو کتنا دیا، جتنا تو نے دیا ہوگا اتنی تیری قدر و منزلت ہوگی۔ قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے جو اس شخص میں ہے۔ زیادہ علم پھیلانا یہ ہنر ہے، جتنا پھیلائے گا تیری قدر اتنی بڑھتی جائے گی۔ معاشرتی حوالے سے جتنی خدمت کرتا جائے گا اتنی تیری قیمت بڑھتی جائے گی، اتنی تیری قدر بڑھے گی۔ بارگاہ الہی میں جتنا تو زیادہ قربتاً اللہ بھیجتا جائے گا اتنی تیری قدر و منزلت بڑھتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام امیر المومنین علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔